بتائیں کہ کس لقب سے پہلے چار خلفائے اسلام کو یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: خلفائے راشدین۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ جواب: حرام کام کرتے ہوئے، جیسے زنا کرنا اور شراب پینا۔ وہ کون سا حرام کام ہے جو ہمارے مسلمانوں میں عام پایا جاتا ہے؟ جواب: داڑھی منڈوانا۔ لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے۔ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب: سورت فاتحہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے خوراک کیا ملے گا؟ جواب: مچھلی کا کلیجہ اور جنتی مشروب ہوگا۔ وہ کون سا صغیرہ گناہ ہے جسے فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب: وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ کن نمازیوں کے لیے ان کی نماز تباہی ہے؟ جواب: سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب: وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: مدینہ کے مشرق میں۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: دریائے نیل اور دریائے فرات میں۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ جنت کی شراب میں کیا خاص بات ہے؟ جواب: پہلا، نشہ نہیں ہوگا، دوسرا، بدبو نہیں ہوگی، تیسرا، خوشبو ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیں۔ جواب: جنت الماوی میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورت فاتحہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا اسلام کا رکن انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے؟ جواب: نماز۔ بتائیں کہ وہ کون سی مسجد ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ضرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقین کی سازشوں کا مرکز تھی۔ کس طرح سے سونا جہنمیوں کا انداز ہے؟ جواب: رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب: اللہ کو بخیل پسند نہیں ہے، اللہ صحیح سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: عام الفیل۔ کھانے کے شروع اور آخر میں کیا کھانے سے شفا ملتی ہے؟ جواب: کھانے کو نمکین سے شروع کرنا اور نمکین چیز پر ہی ختم کرنا مسنون ہے اور اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دو اور اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے بشرطے تم سمجھو۔ وہ کون سا فعل ہے جسے قرآن مجید میں قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے؟ جواب: فتنہ و فساد۔ مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب: چاندی کی انگوٹھی ایک نگینے والی، وہ بھی جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو۔ ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو عبادت کا مغز کہا ہے؟ جواب: دعا کو۔ فردوس بنی یعنی کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کون سا پھل تناول فرمایا تھا؟ جواب: انگور، انجیر یا ہورما کھایا تھا۔ انجیل کے لغوی معنی بتائیے۔ جواب: خوشخبری۔ دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ جواب: شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور کینہ پرور۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس انسان کو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب: غریب رشتہ دار کو۔ وضو کرتے وقت کون سی چیز استعمال کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ جواب: مسواک۔ بتائیں کہ ایسا وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنی ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے؟ جواب: سود کھانا۔ بتائیے کہ جہری نماز کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ کون سی عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا گیا ہے؟
जवाब हज को। दज्जाल की खास निशानियाँ क्या होंगी? जवाब दज्जाल की एक आँख होगी, वो काना होगा, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। नमाज बाजमात पढ़ने का हुक्म कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब सूरतुल बकरा में। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कौन सी औरत कांटे बिछाती थी? जवाब मक्का में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी। क़यामत वाले दिन जन्नती लोग जन्नत में किस रास्ते से जाएंगे? जवाब अल्लाह ताला जहन्नम पर पुल बिछाएंगे, उस पर गुजर कर जन्नत में जाएंगे। हदीस मुबारका के मुताबिक मौत किसके लिए तोहफा है? जवाब मोमिन के लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किनसे हुआ? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से। कितनी बार सूर फूंके जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे? जवाब दूसरे सूर पर। मेराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी नमाज फ़र्ज थी? जवाब फजर और असर। हदीस के मुताबिक किस तरह सोने से इंसान बीमार होता है? जवाब पेट के बल सोने से। जन्नत में वो कौन सा मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं? जवाब जन्नतुल फिरदौस में वो मकाम है जहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं। किस खलीफा के ज़माने में कुरान मजीद को 30 पारों में तकसीम किया गया? जवाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा। किस सूरत में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मुमकिन है? जवाब सूरत फातिहा। बाजमात नमाज का सवाब इनफरादी नमाज के मुकाबले में कितने गुना ज़्यादा होता है? जवाब 11 गुना। सही के बाद औरतों को सर के कितने बाल कतरवाने चाहिए? जवाब कम अज़ कम चौथाई सर के बाल। मच्छरों का अजाब किस काफिर बादशाह और उसकी कौम पर आया था? जवाब नमरूद। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फ़रोख्त किया गया? जवाब मिस्र में। कौन सा गुनाह करने वालों के पेट क़यामत के दिन बड़े होंगे? जवाब सूद खाने वालों के। कुरान मजीद का दिल सूरत यासीन किस मंजिल में है? जवाब 5वीं मंजिल में। किस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते? जवाब जिस घर में औरत बेपर्दा हो। कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती?
جواب: جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ گناہگار لوگ بروز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہوں گے؟ جواب: اپنے پسینے میں۔ قیامت والے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا؟ جواب: فقراء و مہاجرین کا۔ وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے۔ قرآن پاک میں کس کے عشق کی داستان ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ جواب: یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے۔ کس چیز کی زیادتی انسانوں کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ جواب: انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں غموں سے دوچار رہتا ہے۔ قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں؟ جواب: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ کون سا عمل کرنے والے انسان کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب: والدین کی نافرمانی کرنے والے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ جو انسان مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: مرتد۔ بتائیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب: روح قبض کرنا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہا نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھیرے میں چل کر مسجد میں آنے والوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ بتائیے کہ ان الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورت فاتحہ کو۔ 7 گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ جواب: پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔
जन्नत के एक मर्द को दुनिया के कितने मर्दों के बराबर कुव्वत हासिल होगी? जवाब: जन्नत के एक मर्द को दुनिया के 100 मर्दों के बराबर कुव्वत हासिल होगी। बीवी को किस हालत में देखने से निकाह टूट जाएगा? जवाब: बेईमानी की हालत में, यानी बीवी मुर्तद हो गई हो, उसने इस्लाम छोड़कर दूसरा मज़हब कबूल कर लिया तो उससे निकाह टूट जाएगा।